کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی۔ آزاد کشمیر میں لگنے والے نعرے سنیں ذرا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان سے لیں گے، پاکستان سے لیں گے۔ لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو گھیرا، اس کے بعد ان کے کپڑے اتارے اور ان کی شلوار اتار کر اس کے نیچے ڈنڈا دے کر چوک کے اندر ٹانگ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شلوار ہے وہ ابھی تک ڈڈیال چوک کے اندر ٹانگی ہوئی ہے اور عوام آتے جاتے اس شلوار کو پتھر مار رہی ہے۔ کہ بارڈر کے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کشمیر جو ہندوستان کے پاس ہے یا بھارت کے پاس ہے، وہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایس سی او جیسی میٹنگز کروائیں، وہاں پہ G20 جیسی میٹنگز ہوئی۔ میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ ہو، میری یہ دعا ہے کہ یہ نہ ہوا ہو پاکستان میں۔ آزاد کشمیر میں اگر یہ نعرے لگ گئے ہیں کہ پاکستان سے لیں گے آزادی، یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اور کیسے بنا تھا پاکستان، یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو، کتنی قربانیاں تھی ہمارے آباء و اجداد نے۔ عوام شدید غصے میں، خوفناک غصہ ہے جو کہ پنپ رہا ہے۔ راولا کوٹ میں کیا ہوا ہے، پہلے یہ اعلان سن لیں۔ اگر ہمارے علاقے میں پولیس بھیجی گئی تو رب کعبہ کی قسم کوئی پولیس والا واپس شہر میں نہیں آئے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور پولیس میں تصادم ہوا ہے، جہاں مظاہرین کی فائرنگ سے ASI عدنان قریشی جاں بحق ہو گئے۔ وہاں کے ایک سرکاری افسر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا سب جانتے ہیں، لوگ اس ٹائم بپھرے پڑے ہیں۔ بھی دیکھیں ان کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کا ٹروزر کہہ لیں، شلوار کہہ لیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ اتار کے اس کو چوک پہ لٹکا دیا گیا۔ میں آپ کو اس وقت یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو کشمیر میں صورتحال ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی کی خبر ہے، کیونکہ ابھی میں نے سارا یہ ریسرچ کیا، یہ چیک کیا کہ اس وقت کیا حالات جا رہے ہیں۔ تو ایکسپریس نیوز سے لے کر کچھ اور ٹیلی ویژن چینلز تک، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پر، ٹی وی پر یہ والی خبریں جو ہیں وہ کس طریقے سے آتی ہیں، سینسر ہو کر بین ہے اس طرح کی خبر، لیکن ٹیلی ویژن چینلز پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آزاد جموں کشمیر AJ کیمر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ جو لانگ مارچ کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس دوران کیا گیا ہے کہ جس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ ساتھ پہیا جام ہڑتال اور وہاں پر 144 کا نفاذ۔ لیکن یہ سب ہوا کیوں؟ کیونکہ پولیس کا ایک ایسا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کشمیر کے لوگوں پر کہ جس کے بعد ان کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ کریک ڈاؤن کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس سے ایک رات پہلے کیا ہوا یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہ بھی آپ جان لیں کہ آج ہی کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ IMF کی طرف سے کتنے خطرناک حالات پیش کیے گئے ہیں، جس میں یہ وارن کیا گیا ہے کہ جو سچویشن ہے ملک کے اندر، جو ایک ریسرجنسی اینڈ پولیٹیکل انسیٹلمنٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کیسے سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا جناب۔ ہوا یہ ہے کہ کشمیر میں یہ سب ہونے سے پہلے جب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ احتجاج کرنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کا اس وقت تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن جو حالات وہاں پر مہنگائی اور بجلی کے بل، اس سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے احتجاج جب سٹارٹ کیا تو ایک رات پہلے وہاں پر جتنے بھی سرکاری افسران جو ہیں جو کہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رولنگ ایلیٹ اور جو اسسٹنٹ کمشنر یہ سب وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کو آپ جرگہ کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو پنچایت کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ بیٹھے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اور ہم احتجاج کرنے لگے ہیں، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور کل ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو رات کو جو ہے بیٹھ کر دونوں کے بیچ تھوڑا سلا مشورہ ہوا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، ان کو یہ پتا چل گیا کہ جو احتجاج ہے، یعنی کہ کمشنر، اسسٹنٹ، جتنے بھی وہاں پہ اتھارٹیز تھیں جنہوں نے جو کہ ڈیل کر رہے تھے، جنہوں نے اس پروٹیسٹ کا انتظام کرنا تھا، یعنی اس کو کہ کہیں کوئی ایسا مسہپ نہ ہو جائے، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی گولی نہ چلے، اس طرح کا انتظام کرنا تھا، انہیں یہ پتا چل گیا کہ کون کون لوگ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں۔
अच्छा, अब हुआ ये कि रातों रात जिन लोगों ने लीड करना था उन लोगों को उठा लिया गया, एलिजेडली, मुबैना तौर पर जो है, और ये एक जगह नहीं बल्कि हर जगह पर जो चैनल्स हैं वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है ये वाली बात की जा रही है कि वहां के लोगों को जब उठा लिया गया, यानी उन नौजवानों को कि जिन्होंने प्रोटेस्ट लीड करने थे उनको जब, जैसे कि आदत है, चुक लिया जाता है, उठा लिया गया, तो उसके बाद फिर वो बड़े वापस पहुंचे सुबह और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, आपसे तो बातचीत हुई थी और ये कहा था कि पुरअमन रहेगा, एहतजाज, प्रोटेस्ट जो है वो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद जो पब्लिक एक्शन कमेटी है उसने कहा अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जो एहतजाज हुआ है और प्रोटेस्ट हुआ है और लोग अपने घरों से 144 के बावजूद बाहर निकले हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ और उसके ऊपर जो है वो जो हालात हैं आप देख रहे हैं, कितने जख्मी हुए हैं। एक की तो कोई हलाकत की आ रही है मुबैना तौर पर, लेकिन उसमें जो है लोगों को पकड़ पकड़ के वो हवालातों में बंद किया गया। करें कि एक तरफ हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, वहां पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहां पे कारोबार हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये लोगों को बड़े हॉन्ट करते हैं। अगर आप इन चीजों की परवाह नहीं करते, अब फॉर एग्जाम्पल जापान का जो डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग के अंदर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की जो है ना वो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है जी। और ये आप देखें, ये जारी बात है ये सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जापान के लिए, वेस्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो किस तरह गेम कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर जापान के तो खैर अपने मसले हैं, लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि एक तरफ आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना वो दुनिया के सामने अपनी गेम उठानी है, हमने दुनिया के सामने ये बताना है कि हम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आपने जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप उसमें सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि आप उस कश्मीर के अंदर अमन नहीं कायम कर सकते।